بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر تکبر نہ کرو، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بے نقاب ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ جب انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ بہت شوق تھا مجھے سب کو خوش رکھنے کا، ہوش تب آیا جب خود کو ضرورت کے وقت اکیلا پایا۔ جو انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے، اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، اور منافق کا شکر صرف اس کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ خود کو مومنوں میں شمار کرتے ہیں، منافقوں میں اعلیٰ مقام ہے جن کا۔ جو انسان پہلے سے ٹوٹا ہوا ہو، پھر اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا اسے مزید کتنا توڑے گا۔ اپنے صرف وہی نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں، بلکہ اپنا تو ہر وہ ہوتا ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ حق ایک ایسی سیڑھی ہے جس کا ہر قدم بہت کٹھن ہے۔ تم اگر خود سے مطمئن ہو کہ تم کسی کا برا نہیں کر رہے، تم سب کے ساتھ مخلص ہو۔ صرف سچائی کا ساتھ دے رہے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو بہترین انسان بنایا ہے۔ اور رہی دنیا کی بات، تو دنیا صرف اپنی خوشامد اور اپنی ہی بات منوا کر خوش ہوتی ہے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ گفتگو دوا کی مانند ہے، جس کا کم استعمال شفا بخش اور کثرت موت ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ اپنے اندرونی زخم خود رفو کرنے کی عادت بناؤ، کوئی بھی دوسرا ہاتھ صرف درد بڑھائے گا۔ مرد روتا اچھا نہیں لگتا، اس جملے نے آدھے مرد پاگل کر دیے ہیں، اور مردوں کا یہ ضبط عورتوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر گیا ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اسی سائل کو جھڑکی دیتے ہیں جسے ہم کچھ نہیں دے سکتے۔ ایک ہم اس کی مدد نہیں کرتے، دوسرا اس کی تذلیل کرتے ہیں، اور تیسرا اس غرور کا اظہار کرتے جو ہمیں اپنے مرتبے پر ہے۔ اپنی تعریف کے منتظر نہ رہا کرو، کیونکہ بہت سے لوگوں کی تعریف فریب میں ڈال دی جاتی ہے۔ وقت کبھی تاخیر، کبھی تھکان اور کبھی امید پہ گزر جاتا ہے۔ کچھ تکلیف ایسی ہوتی ہے جن پر معاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن
ताल्लुक नहीं रखा जा सकता। दुनिया के ज़रूरत खाने में ज़रूरत से ज़ायद होने के बावजूद हर एक की फ़िक्र ये है कि दूसरे को कुछ मिले ना मिले, सारे समंदर का पानी मैं अकेला ही पी लूं। ताल्लुक इतना ही रखो जितना सामने वाला रखना चाहता हो, क्योंकि अपनी ज़ात पे पत्थर रखकर ज़बरदस्ती रिश्ते निभाते हुए अक्सर हमारी ज़ात का मलबा खुद हमारे अपने ऊपर ही गिर जाता है और हमारे अंदर बची कुची खुशियां भी खत्म हो जाती हैं, जिसकी हमारे अलावा किसी को परवाह नहीं होती। तमाम रिश्तों में सबसे कमज़ोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है, न जाने किस वक्त और कहाँ टूट जाए। कभी जो जिंदगी से थक जाओ तो याद रखो, किसी को कानो कान खबर न होने देना। अपने रब के हजूर सब बयान करो, टूटे दिल और आंसुओं की कदर सिर्फ अल्लाह ताला के हाँ है, बाकी तो सब तमाशाई हैं। गुमराह और फासिक लोगों में बैठोगे तो गुनाहों पर दलेर हो जाओगे, बच्चों में बैठोगे तो गैर संजीदगी सीखोगे, बादशाहों, उमरा और सरदारों में बैठोगे तो तकब्बुर सीखोगे, तुम फुकरा में बैठा करो, आजिज़ी सीखोगे। बेसकूनी की एक वजह यह भी है कि इंसान अपनी परेशानियों का जिक्र अपने रब की बजाय नालायक लोगों से करता है। खुश रहने का सबसे अच्छा असूल ये भी है कि जहाँ लगे आपकी जगह नहीं, वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लो। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो कभी मायूस मत होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत नहीं दे सकते। जब तुम दूसरों का दर्द मिटाने लगे तो तुम्हारा दर्द अल्लाह मिटाएगा। अल्लाह रिज़्क खोल दे तो दस्तरखान लंबा कर दो, दीवारें नहीं। दोस्ती का रिश्ता रिश्तेदारी से बहुत बेहतर होता है, क्योंकि रिश्तेदारों से खून का रिश्ता होता है और दोस्तों से दिल का रिश्ता। दिल वो चीज़ है जो सारे जिस्म को खून मुहैया करता है। या रहमान या रहीम, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, ऐसी माफ़ी जिसके बाद कोई गुनाह ना हो, ऐसी हदायत जिसके बाद कोई गुनाह ना हो, ऐसी सेहत जिसके बाद कोई बीमारी ना हो।